السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین مکرم، رمضان المبارک کا جمعہ ہے، انتہائی بابرکت موقع ہے. آج کی اس مختصر سی نشست میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم باتیں قرآن پاک کی روشنی میں، خصوصاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے. دنیا کے بارے میں ایک جملہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ دنیا جائے پریشانیاں ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، اور یہاں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی جانی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو خاندانی پریشانی ہے. اب ان پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی کے دل کو ذرا ٹٹولیں گے تو وہ بیچارہ شکوہ کرتا نظر آئے گا، وہ پریشانیاں سناتے ہی نظر آئے گا. تو ان پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں اطمینان قلب اور دلی سکون اور راحت کے نسخے اللہ نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائے. ایک جگہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب غور سے سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دلوں کا اطمینان یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام اور تحفہ یہ اسی صورت میں نصیب ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ اس دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. نہ دنیا میں، نہ دولت میں، نہ گھر آباد کرنے میں، نہ دنیا میں، نہ دولت میں، نہ گھر آباد
کرنے میں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، لوگوں نے دنیا آباد کر لی، دولت بھی بہت ہے، گھر بھی آباد ہو گئے، سب کچھ دنیاوی مال و دولت موجود ہے، لیکن سکون موجود نہیں۔ آپ ذرا میڈیکل اسٹور پہ تو جائیں، آپ ڈاکٹروں سے تو بات کریں، سب سے زیادہ مریض کون سے آتے ہیں ان کے پاس، سب سے زیادہ کون سی دوائی ٹیبلٹ اور گولی بکتی ہے، اور وہ خریدنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ نے دنیا کی بڑی دولت دی ہوتی ہے، رات کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ یورپ ہم نہیں گئے، امریکہ کینیڈا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے، جو ان علاقوں کو دیکھا جنہوں نے، وہاں کے لوگوں کی زندگی تو ذرا دیکھیے، بہت کچھ ہونے کے باوجود سکون کی نیند نصیب نہیں۔ اکثریت ایسی ہے جو رات کو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور وہ کھا کر سوتے ہیں۔ اگر معیار ہوتا سکون کا دولت، اگر معیار ہوتا اطمینان قلب کا دولت مال جائیداد، یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ ہمارے لوگ جب یورپ کے اور اسی طرح امریکہ اور برطانیہ اور ان ممالک کی زندگی اور لائف کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں کہ ایسی عیاشی والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ دل کی دنیا سے خالی ہے، دل کا سکون انہیں نصیب نہیں۔ اور یہ دل کا سکون اور اطمینان قلب والی زندگی یہ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے تو یہ دنیا میں اطمینان قلب والی زندگی نصیب ہوگی، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو اطمینان قلب والی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کسی قبیلے کا ذکر نہیں کیا، کسی خاندان کا ذکر نہیں کیا، کسی ملک کے باشندے کا ذکر نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے اصطلاح عام ہے کہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن یہ کام کر لے، عمل صالح کر لے۔ ایمان اور عمل صالح، ظاہر ہے کہ عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح ہو نہیں سکتا۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، یہ زندگی اگر وہ بسر کرتا ہے، رب وعدہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو صاف ستھری پاکیزہ زندگی ہے، اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کا آگے ذکر کیا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخرت تو آخرت ہے، وہاں تو اللہ کے ان اولیاء کو جنت ملے گی، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی صاف ستھری زندگی، حیات طیبہ کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، لیکن یہ حیات طیبہ دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی، مال کی وجہ سے نہیں ملے گی، بنگلے اور کوٹھیاں بنانے سے نہیں ملے گی، ایمان اور عمل صالح کی بدولت ملے گی۔ اور سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اب ان آیات میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرے گا، سب کچھ ہے اس کے پاس، دنیاوی اسباب کے ڈھیر ہیں اس کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اگر اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزے نہیں رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل نہیں کرتا ہوگا، تو کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت اور اس کا گزران تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی اس کی تنگ گزرے گی. یہ بھی دنیا کی زندگی کا ذکر ہے. دنیا میں دنیاوی اسباب خوب انسان جمع کر لے، سب کچھ جمع کر لے، لیکن اللہ کی یاد سے اگر وہ غافل ہے تو اللہ اپنے مقدس کلام میں فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب تنگ کرنے سے کیا مراد؟ وہ پریشان ہوگا، پیسے تو اتنے ہوں گے کہ گن نہیں سکے گا، لیکن سکون نہیں ہوگا. فیکٹریاں بھی کھڑی ہیں، مال اور دولت سب کچھ ہے، لیکن اولاد نافرمان، گھر میں پریشانی، خاندان میں پریشانی، باہر کی پریشانیاں. فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو دنیا میں سزا ملے گی، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا. اور وہ کیا کہے گا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے مولا آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، نابینا اٹھایا، وقد كنت بصیرا، اور میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں صحیح تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، قال کذالک، ہاں تھا تو ایسا ہی، لیکن تم نے کیا کیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، ہمارے احکامات تمہارے پاس آئے تھے، ڈرانے والے بھی آئے، بتلانے والے بھی آئے، نذیر بھی آئے، بشیر بھی آئے، مبلغ بھی آئے، داعی بھی آئے، ہادی بھی آئے، واعظ و نصیحت بھی تمہیں ہوتا رہا، جھنجھوڑنے والوں نے تمہیں جھنجھوڑا، تمہیں پیغام پہنچایا، لیکن اس وقت تم نے کیا کیا؟ فنسیتها، اسے بھلا دیا. دنیا میں تم نے، دنیا کے اندر تم نے ہمیں بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تمہیں بھلا دیا جائے. دنیا میں تم ہمیں بھولتے تھے، اس کی سزا یہ ہے کہ بس اب ہم نے تمہیں بھلا دیا. کہ دنیا کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے. یہاں اگر کوئی اللہ کو بھول جائے گا، غفلت والی زندگی بسر کرے گا، تو پھر دنیا کے آخرت میں اللہ اس کو بھلا دیں گے. آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، خاص طور پہ یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہے، لائف انجوائے کرنا چاہتی. ماشاءاللہ اس مجمع میں والد بھی بیٹھے ہوں گے، بچے بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن اگر والد سے پوچھا جائے تو میرے خیال میں 90% والد وہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنی جوان اولاد سے زیادہ خوش نہیں ہیں، زیادہ ہم خوش نہیں ہیں اپنی جوان اولاد سے. اور بنیادی چیز کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی کہ جوانی کا جو نشہ ہے، اس نشے نے ان جوانوں کو اتنا وہ
اپنے نشے کے اندر کیا ہوا ہے کہ ان کو اپنا باپ بھی نظر نہیں آتا، باپ کا مقام بھی نظر نہیں آتا، والدہ کا ادب و احترام بھی نظر نہیں آتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بہت بڑی سعادت ہوتے ہیں والدین، بہت بڑی سعادت ہوتے ہیں اساتذہ، بہت بڑی سعادت ہوتے ہیں اپنے بڑے سرپرست۔ ان کی روک ٹوک، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی تربیت یہ انسان کو بہت اونچا لے جاتی ہے۔ جنہوں نے اپنے ان بڑوں کی باتیں مانی ہیں اور ان کی تربیت حاصل کی ہے وہ بہت کچھ بنے۔ لیکن اگر یہی مزاج بن جائے کہ جوانی ہے، ایک دفعہ آئی ہے، مزے کر لیں، انجوائے کر لیں، آپ نے دیکھا نہیں کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے عام نمازوں میں۔ نوجوان نسل آپ کو مسجدوں میں بہت کم نظر آتی، بہت کم۔ فجر میں تو کوئی برکت کے لیے کوئی اکا دکا کہیں نہ کہیں کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن وہی نوجوان نسل رات کو اگر آپ 12 ساڑھے 12 بجے کبھی آپ کو موقع ہو، آپ ہائی وے کا سفر کریں، ریسٹورنٹ وغیرہ دیکھیں، کھانے پینے کی جگہ دیکھیں، تفریحی مقامات دیکھیں، وہاں آپ کو جگہ نہیں ملے گی، انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے گھروں میں صفے خالی، لیکن تفریحی مقامات میں، کھانے پینے کے مقامات میں جی وہاں جگہ ہی نہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک نقطہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے ابھی سورہ طٰہٰ کی اس روشنی میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ جو دوسرا نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورۃ الانشقاق کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی روشنی میں کیا نقطہ بیان کیا؟ وہ یہ کیا کہ اگر دنیا کی زندگی میں اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو آخرت میں اللہ بھی ہمیں کیا کر دے گا؟ بلا دے گا۔ اور سورۃ الانشقاق کی وہ آیتیں آپ پڑھیے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ دو آیتوں میں غور کیجیے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ لوٹیں گے اپنے گھر والوں کے پاس، یعنی جنتیوں میں جو جنت میں ان کا گھر ہوگا وہاں جب لوٹیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسرورا۔ مسرور کا معنی تو سب سمجھتے ہیں نا، خوش، اور یہ مسرور کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ اور جنت کا یہ سرور کبھی ختم ہوگا؟ یہ جنت میں مسرور ہوں گے۔ یہ اللہ کے اولیاء کہاں مسرور ہوں گے؟ جنت میں مسرور ہوں گے، جنت میں خوش ہوں گے۔ اور آگے جو جہنمی لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر میں مسرور تھا۔ کہاں؟ دنیا میں۔ ان دونوں آیتوں میں آپ جتنا بھی غور کریں، ہم تو ایک آدھ منٹ میں چلے جاتے ہیں نا، یہ گہری، اس سے بہت سی آپ کو بہت سی حکمت اور حکمت کے موتی ملیں گے ان دونوں آیتوں میں، کبھی غور تو کیجئے، بہت کچھ ملے گا۔ تو یہ جہنمی کے بارے میں فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر میں مسرور تھا، دنیا میں انجوائے کرتا تھا، اس کو عیاشی والی زندگی پسند تھی، ہر دن وہ چاہتا تھا کہ کوئی نیا ہو، کوئی مزے ہو، اور ظاہر ہے کہ مزے میں پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اللہ کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہو کہ بس وہ مزے اور عیاشی کا عادی ہو جائے، تو بتاؤ اس کو کوئی نماز کا وقت ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ملے گا، اعمال صالحہ کا وقت ملے گا؟ تو یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ اور ہم
اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سے مسرور ہونا چاہتے ہیں، فیصلہ ہم خود کریں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی جنت والا سرور چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم مسرور ہوں، یا دنیا میں مسرور والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کا کلام ہے۔ 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، نتیجہ ہم خود نکالیں، کون سی زندگی، کون سی خوشی چاہیے۔ اگر دنیا کی خوشی چاہیے تو پھر دنیا کی خوشی آدمی لے لے، آخرت میں اس کا کوئی وہ نہیں، اور اگر آخرت کا مسرور ہونا اس کو ہے تو پھر دنیا میں قدم قدم پہ کانٹے بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ عمل کرنا کوئی آسان کام؟ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آج بھی اگر کوئی آدمی شریعت پہ عمل کرنا چاہے مکمل طور پر تو لوگ اس کو تانے دینا شروع کر دیں گے، ایک ایک گناہ سے بچنا شروع کر دے۔ آپ ذرا اپنے خاندان میں شریف پردے کی تو بات کر کے دیکھ لیں، ابھی بھونچال پیدا ہو جائے گا، زلزلہ ہو جائے گا۔ یہ کون سا مولوی صاحب ہے بھائی جو آپ کو اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے بھائی؟ کیا یہ بتائیے یہ حکم اللہ نے نہیں دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کیا اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلے میں واضح نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات ہی آپ گھر میں کریں گے نا، کسی مولوی صاحب کی تو بات نہیں کریں گے، اور مولوی صاحب بات بھی تو اللہ اس کے رسول کی کرتے، اپنی طرف سے تھوڑی کرتے کوئی۔ بدنظری گناہ ہے، اس سے بچنا شروع کر دے آدمی، سنت کے مطابق اپنی وضاحت بنانا شروع کر دے، اللہ کے پیارے حبیب کی مبارک سیرت اور مبارک صورت کو اپنانا شروع کر دے، تو آپ بتائیے معاشرہ اس کو چھوڑے گا؟ لیکن یہ اللہ کا ولی یہ عزم کر لے، ہمت کر لے کہ اب میری زندگی کا جتنا وقت باقی ہے میں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا ویسے کب کس سے راضی ہوئی ہے، کب کس سے راضی ہوئی ہے؟ آج اگر ایک چیز کی وجہ سے میں اس کو راضی کروں گا کل کو کسی اور وجہ سے بگڑ جائے گی۔ جب پیمانہ ہی یہی بنا لے کہ مجھے راضی کرنا ہے تو اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز۔ مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر بھی، انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر بھی اللہ کا کوئی محبوب اور کوئی چہیتا ہوتا ہے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام کے حالات سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، ان کے تذکروں سے، کن آزمائشوں سے وہ گزرے، مشقتوں سے گزرے، پریشانیوں سے گزرے، لیکن تقوی کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، پرہیزگاری کا، اللہ کی اطاعت کا، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو شروع میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کی تھی بات کہ دنیا جائے پریشانیاں ہیں، اس پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہوں سے بچانا یہ لازمی ہے۔ حدیث میں فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تم بڑے عابد بن جاؤ گے۔ یہ اعبد الناس، سب سے بڑا عابد کب بنے گا؟ جب محارم سے بچے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط تصور پیدا ہو گیا ہے، نفل کا بڑا اہتمام ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، اور دوسری طرف گناہ بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی لے رہا ہے،
اور الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہے. یاد رکھیے اگر جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑے گا یہ عابد نہیں بن سکتا. جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑے گا یاد رکھیے اس کے یہ نفلی روزے اور نفلی نمازیں اس کے کام نہیں آئیں گی. ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کے بارے میں حکم ہوگا، ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے. کہا جائے گا یہ لوگ تو نماز پڑھتے تھے، یہ تو روزے رکھا کرتے تھے. تو کہا جائے گا ہاں یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ روزے بھی رکھتے تھے، یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی کیا کرتے تھے، قیام اللیل بھی کیا کرتے تھے. لیکن جب بھی کوئی دنیا کا کوئی وہ آتا اس کی طرف بھی کود کے چلے جاتے. یعنی پھر وہ فکر نہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کی ناراضگی اور گناہوں والے کام بھی کرتے تھے. تو گناہوں سے بچنا یہ تقوی کے لیے ضروری ہے اور عابد بننے کے لیے ضروری ہے. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے اور پوری سورت مستقل سورہ یوسف قرآن پاک میں موجود ہے. جی بھائیوں نے حسد کیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے کمال میں جمال میں جی کوئی شک تھا، لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، اس کا کیا علاج؟ اپنے ایسے پیارے بھائی سے انہوں نے حسد کیا اور پھر اس کو جا کے کنویں میں ڈالا. قافلہ آیا، حضرت کو لے کے چلا گیا، مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا. اور پھر وہاں جو واقعہ پیش آیا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جس نے خریدا تھا وہ جو عزیز مصر تھا اس کا بیٹا نہیں تھا، نرینہ اولاد نہیں تھی، اور اس نے چاہا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں. حضرت حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ کچھ عرصے کے بعد بہت بڑی آزمائش سے گزرے. یہ پہلے تھوڑی آزمائشیں تھیں، ایک بچے کے اوپر اس کو کنویں میں ڈالنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بازار کے اندر بیچا جانا، غلام بنایا جانا، یہ کتنے بڑے امتحانات ہیں. اور پھر جب وہ آزمائش شروع ہوئی اور زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت نے کیا کہا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اس نے دروازے بھی بند کر دیے، سب کچھ کر دیا، اور ادھر سے حضرت کہہ رہے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون. حضرت نے 3 کام کیے، 3 کام. جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت نے 3 کام کیے. کاش کہ ہم بھی یہ 3 کام کرنے والے بن جائیں. جب بھی کوئی گناہ کا تقاضا ہو، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے ہمت کی. حالانکہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی کہے یار دروازے بند ہیں میں کہاں بھاگوں گا، لیکن بندے کا کام ہے بھاگنا، دوڑ لگانا، دروازوں کا کھولنا یہ اللہ کا کام ہے. انہوں نے ہمت کی اور دوڑ لگائی. ایک تو یہ کام کیا اور پھر دروازے کھلتے گئے. اور دوسرا کام حضرت نے یہ کیا کہ ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تھے ان احسانات کا استحضار کیا. کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، اس نے میرا کتنا اچھا ٹھکانہ کیا میرا رب. اس کی اور بھی تفسیریں کی گئیں. انہ لا يفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتا. اب ایک آدمی جب گناہ کا تقاضا ہو، بد نظری کا تقاضا ہو، نافرمانی کا تقاضا ہو، تو وہ یہ سوچ لے کہ میرے اللہ نے اور میرے اللہ کے حبیب نے مجھے منع کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے نا،
اللہ کی ذات یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ سینے میں جو کچھ چھپاتا ہے انسان اس کو بھی جانتا ہے۔ میں نے اگر آج بد نظری کر دی، میں نے آج گناہ کر دیا تو اللہ کی نظر میں گر جاؤں گا۔ اس اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، میں اس کی نافرمانی کروں؟ نہیں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا کام حضرت نے یہ کیا، دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا انعام ہوا، ہمت بھی کی، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا استحضار بھی کیا، اور دیکھیے اپنی ذات کے اوپر، اور اسی طرح اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کیا۔ اگر گناہوں سے اللہ نے ان کو بچایا بھی، پاک دامنی بھی ان کو عطا فرمائی، تو اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑا کہ یہ بھی اسی کی توفیق ہے اور اسی کا فضل ہے۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ یہ آج کا جو معاشرہ ہے اللہ معاف فرمائے، بالکل الٹ چل رہے ہیں ہم۔ آج کوئی اپنا عیب، اپنی کوئی برائی، جی اپنے بارے میں برائی کو کوئی اعلان کرنے کے لیے تیار ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، بلکہ الٹا ہم بحث کرتے ہیں میرے اندر کیا ہے، گویا کہ ہم دودھ میں دھلے ہوئے ہیں اور دوسرا معاشرہ سارا خراب ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ اچھا ہے تو صرف ایک میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا نبی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ ہاں اللہ رحم فرمائے تو نیکی ہو سکتی ہے، گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ کا رحم نہ ہو، اللہ کی طرف سے مہربانی نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن حضرت نے ان حالات کا شکوہ نہیں کیا۔ آپ آگے چل کے پڑھیے، دیکھیے جب بھائی آئے، ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچان لیا، حالانکہ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اپنے ان بھائیوں کو سزا دے سکتے تھے، جیل میں ڈلوا سکتے تھے، جس طرح چاہتے وہ سزا دے سکتے تھے، لیکن حضرت نے اس وقت کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین۔ اور جب والد سے ملاقات ہوتی ہے اخیر میں تو اپنے بھائیوں کے وہ ظلم و ستم کو اور جو ان پہ حالات ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ خود بھی کریم ہے، والد بھی، بیٹا کس کا ہے؟ یہ کریم کا، اور وہ بھی کس کا بیٹا ہے؟ کریم کا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ کریم کا۔ 4 پشتوں میں نبی، چاروں نبی، یوسف بھی نبی، یوسف کریم، یعقوب کریم، جی اسحاق کریم، ابراہیم کریم، کیا نسبتیں! اب اس واقعے کو دیکھیے، اور پھر آزمائش اور امتحانات دنیا میں کتنے لیے گئے۔ تو دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، ابتلاءات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود فرمایا اسی سورہ یوسف میں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، یہ تقوی کا کڑوا گھونٹ، یہ پینا پڑے گا، تقوی کا کڑوا گھونٹ۔ شروع میں کڑوا لگتا ہے، کوئی بھی دوائی ہو نا، جس چیز کا انسان عادی نہ ہو تو وہ عجیب لگتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ تقوی کا یہ گھونٹ پی لے گا انسان تو پھر مزہ ہی اسی زندگی میں آئے۔
ایک دفعہ نماز کا شوق تو ہو جائے، ایک دفعہ سجدے کی لذت تو مل جائے، ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت میں حلاوت تو نصیب ہو جائے، پھر آپ دیکھیے دنیا کے سارے مزے ختم۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک دفعہ مزہ مل گیا تو پھر دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، کسی کتاب میں مزہ نہیں آئے گا۔ پھر دل یہی چاہے گا کہ جب بھی فرصت کے لمحات ہوں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاؤں۔ اور یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے جی، یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے کہ جس نے جس اعتبار سے بھی محبت کی ہے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنے والا جی، قرآن پاک کو سننے والا، قرآن پاک کو پڑھنے والا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا، سب کو اللہ نوازتا۔ وہ ایک بوڑھے کا قصہ کبھی کبھی میں سناتا ہوں نا، اس کا انتقال ہو گیا اور علاقہ ایسا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو وہاں سے ایک سرکاری ملازم گزرا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ دفن اور کفن اور یہ چیزیں ہمیں آتی نہیں ہیں، تم ہمارے ساتھ رہو، تو اس کے ساتھ جو ہے کفن بھی دینا ہے، جنازہ بھی پڑھنا ہے، پھر تدفین میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا ثواب کا کام ہے، میں شریک ہو جاتا ہوں۔ وہ شریک ہو گیا۔ جب قبر کو بند کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا اس کو، تو یہ جو بیچارہ سرکاری ملازم تھا، اس کا جو محکمے کا کارڈ تھا وہ قبر کے اندر گر گیا اور قبر بند ہو گئی۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز قبر میں گر جائے تو اس کے لیے قبر کھول کے اس کو نکال سکتے ہیں، ویسے بلا ضرورت قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی جب بعد میں قبر کھولی گئی تو یہ تو اس نے تو اپنا کارڈ وہ نکالنا تھا، کیا منظر دیکھتا ہے کہ اس کی قبر سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے، ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے کہ جیسی خوشبو اس نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ علاقہ ایسا تھا کہ جن لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ چیزیں نہیں آتی، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اور اس بوڑھے کے ساتھ اتنا اعزاز اور اکرام، نماز جنازہ کا ان کو طریقہ نہیں، کفن دفن کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو معلومات جب کی گئی کہ اس کا کون سا نیک عمل تھا، تو پتہ یہ چلا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ قرآن پاک کھول کے بیٹھتا تھا۔ اس کو آتا نہیں تھا قرآن پاک، تلاوت نہیں کر سکتا تھا، پڑھا نہیں تھا، لیکن قرآن پاک کی ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے یہ کہتا تھا اے اللہ تیرا یہ کلام حق ہے، تیرا یہ کلام سچ ہے، تیرا یہ کلام حق ہے، تیرا یہ کلام سچ ہے۔ اور اس کے دل پہ بھی کیفیت ہوتی ہوگی، آنکھوں میں بھی ہوتی ہوگی، محبت کرنے والے تو ہیں نا اللہ سے، تو اللہ نے اس کی اس محبت کی بھی لاج رکھ لی اور اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ قرآن آج ہمارے پاس ہے، اس سے صرف محبت بھی کر لے تو آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت نصیب فرمائے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اپنے ذکر والی، اپنی یاد والی، جی اپنے خوف والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، اپنے دیدار کی لذت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کا شوق نصیب فرمائے، جنت کا بھی ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم یہ جو بقیہ دن ہے رمضان کے، اس سے بھرپور طریقے سے آخرت کا سامان ہمیں جی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔